وہی بندہ خوش قسمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا لے اور اس دین پہ عمل کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کر لے جو طریقہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بڑی خوشی منائی تھی۔ جس باندی نے ابو لہب کو رسول اللہ کی ولادت کی خبر دی، اس نے وہ باندی آزاد کر لی زیادہ خوشی کی وجہ سے۔ خوشی تو بڑی منائی، لیکن ٹھیک 40 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کے آیا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ابو لہب کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی اس رسالت کے پیغام کو مسترد کر دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تبًا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ گویا کہ ابو لہب کو پسند نہیں آیا کہ پرانے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین ہمیں اختیار کرنا پڑے اور اپنے آباء و اجداد کے طور طریق کو خیر بات کہنا پڑے۔ چنانچہ اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ ابو لہب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، جبکہ ابو لہب کے جواب میں اللہ رب العزت نے ابو لہب کی بربادی کا فیصلہ آسمان سے اتارا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ 2 بار فرمایا برباد ہو گیا۔ ابو لہب نے صرف بد دعا دے دی جبکہ اللہ نے بربادی کا فیصلہ اتارا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بڑی خوشی منائی تھی، بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، بڑا جشن منایا تھا، تو ابو لہب کے لیے بربادی کا پیغام کیوں اترا؟ تو جواب یہ ہے کہ ابو لہب نے ولادت کی خوشی تو منائی، بڑا جشن منایا، لیکن جب دین کو اپنانے کی بات آئی تو اس نے دین کو مسترد کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، جبکہ اس ابو لہب کے بالمقابل حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ان جیسے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو نہیں منائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھام لیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو گویا کہ ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی، دین کو مسترد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، صحابہ کرام ولادت کی خوشی تو نہیں منا سکے لیکن دین کو اپنا لیا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا لیں، نہ یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو ولادت کی خوشی تو منائیں لیکن دین کو اپنانے کی بات آ جائے تو پھر آرام سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ لہٰذا سعادت مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دین کو تھام لیں، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ بھلا اس دین کو چھوڑ کر بھی کوئی عاشق رسول بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرے احباب کا یہ عقیدہ ہے، آپ سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ بالکل
چھوٹا سا قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ ہماری زمینیں اور باغات، دکانیں اور بازار، سونے اور چاندی کی کانیں، ڈیزل اور پیٹرول کی کنویں، اور یہ مالیاتی ادارے اور بلین اور ٹریلین، یہ سب کچھ مل جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے. اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی تھا تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے. پھر میرے محبوب صلی